اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 87 بائے اردو داستان۔ بادشاہ خان کا رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے اسے ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ وائتری اسپیکنگ۔ تم نے مجھ سے براہ راست گفتگو کرنے کی درخواست کی تھی بادشاہ خان۔ کیا بات ہے؟ خیریت بتاؤ۔ آپ کا خادم خیریت سے ہے چیف، بس کچھ ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ آپ سے گفتگو کرنا ناگزیر ہو گئی۔ بادشاہ خان کی تازہ ترین رپورٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ سوال کرنے کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ بادشاہ خان، وائتری ڈپارٹمنٹ ایک ایک لمحے سے باخبر رہتا ہے، تو چیف کو اپنے مسائل سے تھوڑا آگاہ کرنا بادشاہ خان کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے چیف۔ میں مختصر الفاظ میں پہاڑوں کے اس واقعے کا تذکرہ کروں گا جب میری خاندانی حیثیت مجروح ہو گئی تھی اور میں اس کے لیے مجبور تھا کہ دشمن سے انتقام لے کر پہاڑوں میں اپنی وقار کو بحال کروں، لیکن اس وقت مجھے روک دیا گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ میرا یہ مسئلہ تنظیم کا مسئلہ ہے اور تنظیم میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک سچے ساتھی کی حیثیت سے یہ حکم قبول کر لیا اور اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بعد میں بینکاک آ گیا اور میں نے اپنا کام حسب معمول جاری رکھا۔ میرے بھتیجے جو میرے بعد میرے وارث ہیں مجھ تک پہنچے، لیکن میرا وہ بدترین دشمن جس کے خلاف میں انتقام چاہتا تھا آزاد رہا اور اس نے مجھے لاتعداد نقصانات پہنچائے۔ بینکاک میں اس کی موجودگی کے بیشتر ثبوت مل گئے۔ میں نے میڈم ڈمپل سے اپنے مسائل پر بات چیت کی اور انہوں نے مجھے اطمینان دلایا کہ شیران کو میرے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن بعد میں مجھے یوں محسوس ہوا چیف کہ ہماری تنظیم کے بہترین افراد اس شخص پر قابو نہیں پا سکے۔ وہ آزاد ہے اور مسلسل مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس دوران تنظیم کا ایک باغی گل خان کسی طرح تنظیم کے کچھ راز لے کر فرار ہوا اور اتفاق سے ہانگ کانگ میں وہ میرے ایک بھتیجے نعمان خان سے ٹکرا گیا۔ اس نے نعمان خان کو تھوڑی سی تفصیلات بتائی، لیکن تنظیم کے ایجنٹ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر نعمان خان کو قتل کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہی، جن کے نتیجے میں وہ سخت زخمی ہو گیا اور مجھ تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کی تیمارداری کی اور اس سلسلے میں میڈم ڈمپل کو اطلاع دی کہ نعمان خان تنظیم کے لیے بالکل بے ضرر ہے اور اس کی ذمہ داری کو میں قبول کرتا ہوں۔ میڈم ڈمپل سے تو میری ملاقات نہ ہوئی، لیکن میں ان کے ڈپارٹمنٹ کو اس سلسلے میں اطلاع دی تھی کہ اب نعمان خان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں تنظیم کے 2 افراد نعمان خان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ میں نے یہ معلومات کرنے کے بعد مسلسل 6 دن تک میڈم ڈمپل سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مجھے نہیں مل سکی ہیں۔ میں ڈپارٹمنٹ کو اس بارے میں اور کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں چیف کہ یہاں کے نظام میں کچھ سکم پیدا ہو گئے ہیں۔ تنظیم کے وفادار کی حیثیت سے میں Y3 ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حالات پر میڈم ڈمپل کی گرفت کچھ کمزور پڑ گئی ہے، حالانکہ وہ ہماری انچارج ہے۔ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کے بارے میں الفاظ کہوں، لیکن پوری تنظیم جس کا ایک فرد میں بھی ہوں اپنے کسی کارکن کے ذریعے کوئی نقصان اٹھائے، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ جبکہ پہاڑوں میں ہمیں ایک بڑا آپریشن کرنا ہے، ہمیں اپنے اطراف پوری طرح مضبوط رکھنے چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تنظیم کے ہر فرد کا کوئی بھی معاملہ تنظیم کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، میرے معاملے میں کوتاہی برتی گئی ہے، جس کی شکایت کرنے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ تو بادشاہ خان، میں نے بڑے سکون کے ساتھ تمہاری گفتگو سنی ہے اور مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ میں تمہیں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ تم حالات سے باخبر کرنے پر مجبور ہوئے۔ نعمان خان کے بارے میں مجھے کچھ اور تفصیل بتاؤ۔ تم کہتے ہو کہ وہ بے ضرر ہے، کیا تم پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہو؟ مجھے اس کا مکمل فائل درکار ہے۔ تنظیم کے 2 افراد کو قتل کر دینا کوئی آسان بات نہیں۔ ہم فولاد تخلیق کرتے ہیں۔ جو شخص ہمارے آدمی کو اس طرح ہلاک کر دے، ہمارے آدمی سے بچتا رہے، وہ معمولی آدمی نہیں ہوگا۔ تم نعمان خان کے بارے میں مجھے مکمل تفصیل مہیا کرو۔ ایڈنا ڈمپل کی غیر موجودگی میرے علم میں ہے، وہ ایک ضروری کام سے گئی ہوئی ہے۔ شاید کل تک وہ تمہیں مل جائے، کیونکہ وہ اس ضروری کام سے واپس آ چکی ہے۔ اس نے مجھے اپنی مصروفیات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ مہیا کر دی ہے۔ جہاں تک نعمان خان پر قاتلانہ حملے کا سوال ہے، وہ اس لمحے کے بعد سے بند ہو جائیں گے۔ اس کی زندگی کی ذمہ داری تم تنظیم پر چھوڑ سکتے ہو۔ تنظیم اس سلسلے میں تم سے مکمل تعاون کرے گی، اور کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ بہت بہت شکریہ چیف، میں اس اطمینان بخش گفتگو سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ نعمان خان کی فائل میں آپ کو مہیا کر دوں گا اور اس فائل کے ساتھ اپنے کچھ نوٹس بھی آپ کو ارسال کر دوں گا۔ آپ ان پر ضرور غور فرمائیے۔ اوکے، اب سلسلہ منقطع کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور آواز آنا بند ہو گئی۔ بادشاہ خان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ Y3 ڈپارٹمنٹ کے چیف کی طرف سے گفتگو اس کے لیے بڑی ہی حوصلہ افزا تھی۔ ایک اور نیا خیال اس کے ذہن میں پیدا ہو گیا تھا۔ نعمان خان کے بارے میں فائل کا طلب کیا جانا معمولی بات نہیں تھی۔ اگر نعمان خان کو تنظیم کے ایک بڑے کی حیثیت دے دی جائے
تو پھر نعمان خان کا اور اس کے بھائیوں کا مستقبل محفوظ ہو سکتا تھا اور شیران ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بلا شبہ ایڈنا ڈمپل اس پر قابو پانے میں ناکام رہی تھی، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ پوری تنظیم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر شیران نعمان خان کو قتل کر دے۔ بادشاہ خان اس گفتگو سے بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ہائیڈل گریمر کے خوبصورت ہاؤس بوٹ پر ایڈنا ڈمپل آرام کر رہی تھی۔ Y3 ڈپارٹمنٹ کو اپنے مصروفیت کی رپورٹ پیش کر چکی تھی اور وہاں سے دوسرے احکامات کی منتظر تھی۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ Y3 ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسمیٹر پر اس کے لیے اشارہ موصول ہوا ہے۔ یہ ٹرانسمیٹر اس وقت ہاؤس بوٹ پر موجود تھا، چنانچہ ایڈنا وہاں پہنچ گئی۔ بڑے سے کیبن میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اس نے Y3 سے رابطہ قائم کیا اور چند لمحات کے بعد دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ ایڈنا ڈمپل، میں حاضر ہوں چیف، تمہاری رپورٹ میرے پاس پہنچ چکی ہے۔ تفصیل میں تمہاری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ سر، پروگرام کے مطابق شیران کو طرح طرح سے آزمایا گیا، پر میری سابقہ رپورٹوں کے مطابق اسے 100% نمبر دیے گئے۔ وہ اس قابل ہے چیف کہ ہم پہاڑوں کے آپریشن میں اس کی دلیری اور فراست سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر چند کے وہ بہت زیادہ ذہین آدمی نہیں، لیکن وہ طویل عرصے تک بادشاہ خان جیسے زیرک کو پہاڑوں میں چکر دیتا رہا ہے اور اسے شکست سے فاش دی ہے۔ تو چیف، ان حالات میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ بادشاہ خان اور شیران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بادشاہ خان بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی ذہنی صلاحیتیں شیران کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جس کے بیشتر ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ بادشاہ خان کو پے در پہ نقصانات پہنچا رہا ہے اور تنظیم سے علیحدہ ہٹ کر بادشاہ خان جو کچھ کر رہا ہے اس نے اس کے مفادات کو بھی شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ بادشاہ خان اس سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کم از کم اس طرح اسے بادشاہ خان پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہی تھی چیف کہ اس دوران ایلا کی حیثیت سے مجھے شیران کا جائزہ لینے کا موقع بھی مل گیا۔ وہ دنیا کی کسی قوت سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر وہ کسی کی برتری قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن جب یہ برتری اس کی راہ میں مزاحم ہوتی ہے تو وہ اسے چٹکیوں میں مسل دیتا ہے۔ اس کی فطرت میں رحم نہیں ہے۔ وہ ایک جنگجو وحشی ہے۔ اگر جانوروں سے دشمنی ہو جائے تو وہ جانوروں کی طرح ہی ان کا قتل عام شروع کر دیتا ہے۔ انسانوں سے نفرت ہو جائے تو وہ اپنے دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس کی ایک کوالٹی ہمارے تمام خدشات کو ختم کر دیتی ہے چیف، وہ یہ کہ اگر وہ کسی سے متاثر ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے اور صرف اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح کانگ ہو میں مارلینو اس کا حکمران ہے، مارلینو سے متاثر کر کے اپنا دست راست بنا لیا ہے اور ایسے خطرناک لوگوں کو راہ پر لگایا ہے جو اسے بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان 8 آدمیوں سے 2 خوفناک انسانوں کو یہ شخص قتل کر چکا ہے۔ ڈاکٹر بریٹو ہانگ کانگ میں میری موجودگی میں قتل ہوا۔ چیف، اگر آپ اس بات کو کسی غلط پیرائی میں محسوس نہ کریں تو میں عرض کروں کہ میں اس سے گھبرا گئی تھی۔ تب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اسے ہینڈل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کسی نہ کسی وقت مجھ سے اکڑ جائے گا۔ چنانچہ میں نے ذمہ داری کنگ لوئی کے سپرد کر دی۔ لوئی بہت چالاک ہے ہمارے لیے، وہ ان علاقوں میں جو حیثیت رکھتا ہے اس نے خود کو اس کا اہل ثابت کر دیا ہے۔ بہرطور وہ اس وقت کنگ لوئی کے ساتھ پہاڑوں میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ کنگ لوئی ایک طویل عرصہ نکال لے گا۔ ویسے چیف، میں اپنے طور پر ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کہو ایڈنا، میں سن رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ چیف، اس سرفرے کو بہت عرصے تک ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں لوئی کے لیے بھی وہ حلوہ تر ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کوئی اور تجویز سوچنا پڑے گی۔ اگر اسے وقتی طور پر برین واش کر دیا جائے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ میں تنظیم کی اہم ترین شخصیات کو ان کی اصل حیثیت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ برین واش کر کے تم کسی کو بھی اپنا قابل بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی صلاحیتیں مر جائیں گی۔ وہ جو کچھ ان پہاڑوں کے بارے میں جانتا ہے، ہم کسی اور شخص کو وہ تمام چیزیں نہیں دے سکتے۔ بہرطور لوئی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ جس وقت تو تھک جائے گا تو ہمیں اطلاع کر دے گا اور ہم شیران کے لیے کوئی اور بندوبست کر لیں گے۔ فی الحال اسے اس طرح بھٹکتے رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک آپریشن کا وقت قریب نہ آ جائے۔ ہم اسے اپنی تنظیم میں باقاعدہ شامل بھی نہیں کر سکتے۔ تنظیم اسے انتہائی سائنٹیفک ذرائع سے متاثر کرے گی، لیکن آپریشن سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ مرحلہ بآسانی طے ہو جائے گا اور ہماری ایک بات سے 2 اور 3 تک پہنچ جائے گی۔ تم سمجھ رہی ہوگی ڈمپل؟ جی ہاں جناب۔ کیا تم اس سے متفق نہیں ہو؟ 100% متفق ہوں، ایڈنا ڈمپل نے جواب دیا۔ بادشاہ خان نے اس کے سلسلے میں مجھ سے گفتگو کی ہے۔ وہ بہت پریشان ہے اپنے خاندان کے مسئلے میں، جس میں شیران اس کا دشمن ہے۔ وہ شیران کے جتنا سنجیدہ ہے، شیران اتنا سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ جی ہاں جناب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دشمن کے خلاف پروگرام نہیں بناتا، اسے سامنے پاتا ہے تو جینے کی مہلت نہیں دیتا اور اس کی تلاش میں سرگردہ نہیں رہتا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔
تم ہمیں اس کا گرویدہ بنا رہی ہو ایڈنا، یوں لگتا ہے جیسے تم خود بھی اس سے متاثر ہو۔ سر اس نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے قیمتی وقت میں بلا وجہ کی باتوں کا کوئی دخل نہیں، لیکن میں اس کی فطرت کے بارے میں چند الفاظ ضرور بتاؤں گی۔ سبیرا نام کا ایک ڈاکو بارتھم کے علاقوں میں تباہی مچائے ہوئے تھا۔ وہ جس طرح بھی رخ کرتا آگ اور خون کی لکیریں چھوڑتا چلا جاتا۔ ایک شام جب کہ ایلا کی حیثیت سے میں اسے بیوقوف بنا رہی تھی، وہ بھوکا تھا، شکار کا گوشت کھانا چاہتا تھا کہ اس نے گوشت بھوننے کی خوشبو محسوس کی۔ یہ سیبرا اس کے ساتھی تھے جو گوشت بھون رہے تھے۔ ان کے پاس پہنچا اور ان سے اپنا حصہ مانگنے لگا۔ جب ان لوگوں نے تفریحی طور پر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اس نے سیبرا سمیت اس کے چاروں ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ سیبرا بھی اس جگہ مارا گیا۔ صرف گوشت کے ایک بڑے ٹکڑے کے لیے جنگلی جانوروں کو وہ پاگلوں کی طرح ہلاک کرتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک جنگلی جانور نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا اور وہ اس جانور سے ناواقف تھا، اس لیے وہ ہر قسم کے درندے کو قتل کر دیتا ہے۔ ہانگ کانگ میں اس کا معاملہ ڈاکٹر بریٹو کے ساتھ تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر بریٹو کے علاوہ 4 آدمی کو اور قتل کر دیا۔ تو سر یہ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ وحشی صفت انسان بڑی دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کی اگر اس پر ریسرچ کی جائے اس کے ذہن میں وحشت و درندگی کیوں ہے تو یقیناً یہ بات ہمارے سائنسدانوں کے لیے باعث دلچسپی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہر طور میں کچھ اور احکامات جاری کروں گا۔ اس کے لیے اس کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایسے طاقتور آدمی بہت سے معاملات کے لیے درکار ہوتے ہیں، لیکن ایڈنا، بادشاہ خان نے ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے، وہ ہے اس کے بھتیجے نعمان خان کا۔ بادشاہ خان نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بادشاہ خان کو ہم کسی ایسی پوزیشن پر لے آئیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے لیے نکارا محسوس کرے۔ ہم اسے کوئی اور حیثیت دے سکتے ہیں۔ اب اگر اس نے ہمارے احکامات قبول نہ کیے تو یہ اس کی بدنصیبی ہوگی۔ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ اس کے بھتیجے نعمان خان کا ہے۔ بادشاہ خان نے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے اس نے ہمیں متاثر بھی کیا ہے۔ نعمان خان کا ایک نیا ہی مسئلہ چل پڑا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال تنظیم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ نعمان خان کو قتل کر دے۔ چنانچہ شیردل کے مطابق ہمارے چند آدمی اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن وہ نعمان خان کو ہلاک نہیں کر سکے، جبکہ نعمان خان نے ان میں سے 2 کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ خان نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اسے سن کر میں نے اس کا فائل طلب کر لیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے ایڈنا ڈمپل کے ہمیں ہمیشہ اچھے ذہنوں اور اچھی کارکردگی کے مالک افراد کی تلاش رہتی ہے۔ نعمان خان کا فائل میں نے مانگ لیا ہے، میں اسے چیک کرتا ہوں۔ اگر یہ آدمی بھی کام کا نکلا تو ہم اسے اپنی تنظیم میں شامل کر لیں گے اور یوں ہم بادشاہ خان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ بھی کر دیں گے۔ ہم بادشاہ خان کی جگہ اسے دیں گے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پہاڑوں کو آپریشن کے لیے ہم نے کسی دوسرے شخص کا انتخاب کر لیا ہے۔ بادشاہ خان کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یا پھر اگر نعمان خان اعلیٰ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسے اپنے مقصد کے استعمال کریں گے اور شیران کو کسی دوسرے پروگرام میں شامل کر لیں گے، بشرط یہ کہ نعمان خان اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے۔ ویسے شیران کی بنسبت نعمان خان میں کوالٹی ضرور ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے اور یورپ میں زندگی گزار چکا ہے۔ اس طرح وہ مجرمانہ ذہنیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ یورپ کا شناسہ بھی ہوگا۔ بہرطور بادشاہ خان کی طرف سے رپورٹ مل جائے، اس کے بعد میں نعمان خان کو ٹرائی کروں گا۔ یہ بات میرے ذہن میں ہے۔ چیف نے جو کچھ سوچا ہوگا یقینی طور پر وہ تنظیم کے حق میں ہوگا۔ میں اپنے لیے حکم چاہتی ہوں کہ مجھے اب ان علاقوں میں کیا کرنا ہے۔ تم حسب معمول اپنا کام انجام دیتی رہو، اپنے طور پر شیران پر نگاہ بھی رکھ سکتی ہو، باقی یہاں کے معاملہ سنبھالو۔ کنگ لوئی کی طرف سے اگر کوئی خاص پیغام ملے تو مجھے دے دیا جائے۔ اوکے سر، ایڈنا نے کہا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو جانے کے بعد خود بھی ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اپنے کیبن میں ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور بند آنکھوں میں ایک قوی ہیکل اور خوشرو نوجوان ابھر آیا، وحشی، پاگل لیکن حسین۔ ایڈنا ڈمپل کے چہرے پر عجیب سی پیاس نظر آنے لگی۔ اس نے بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ بھی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر سینے پر رکھ لیں۔ معزز سامعین حضرات، ہمالیہ سے بینکاک تک پھیلی یہ داستان ابھی جاری ہے۔